السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج میں رمضان اور قرآن کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ماہ رمضان اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کا اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہونا اس ماہ مبارک کی امتیازی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس میں بہت ساری ہدایتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے اور ہدایت کی بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر رمضان ہی کا حصہ ہے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کا اس رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کا اہتمام اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل اس ماہ مبارک کے اندر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ ہر رمضان میں جاری و ساری رہتا تھا۔ اسی طرح سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام اسلاف کرام، ائمہ اعظام، سبھوں نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ محترم سامعین، ماہ مبارک کی فضیلت، اس کے اندر اجر و ثواب کا بڑھ جانا، یہ تصور آپ کیجئے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر بلکہ 700 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جو تلاوت کی جو فضیلت ہے، اس پر بھی نظر رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ومیم حرف ولام حرف ومیم حرف۔ محترم سامعین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اللہ رب العالمین اس کی ایک ایک حرف پر نیکی لکھتا ہے۔ ایک حرف، الف لام میم ایک پورا حرف نہیں ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی اگر تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والے کا اجر و ثواب کس قدر بڑھ جائے گا اور کتنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت اس ماہ مبارک کے اندر کس انداز میں کی جائے، کیا کیا مظاہر ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے حضرت جبریل کے ساتھ، اور سلف کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاوت پر لوگوں کو ابھارتے تھے، اپنے صحابہ کو ابھارتے تھے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، یہ ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت خود سے نہیں کر سکتے، عاجز ہیں یا کہ اکتا گئے ہیں، تھک گئے ہیں،
تو آپ قرآن مجید کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو اسے بغور سنو اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اسی طرح سے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی اور کہ اس میں تدبر اور تأمل اور غور و فکر کیا جائے، یعنی کلام الہی میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین تلاوت قرآن مجید کے تدبر اور تأمل پر ابھارتا ہے کہ تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں، ان کی ہدایات میں اور قرآن مجید میں غور و فکر ہونی چاہیے۔ چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی احکام تلاوت کے دوران آئے، جو بھی ایمانیات کی باتیں آئیں، جو بھی عبادات کی باتیں آئیں، جو بھی ذکر و اذکار کی باتیں آئیں، ان تمام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایمانیات پر عقیدہ رکھیں، عبادات پر عمل کریں، ذکر و اذکار کی باتیں آئیں وہاں پر ذکر و اذکار کریں، تسبیح کی باتیں آئیں تسبیح کریں، اور اسی طرح سے جو بھی صدقہ و خیرات کا حکم آئے تو صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان احکام پر عمل کرنے کی شکل ہو سکتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید اس ماہ مبارک کے اندر کا نزول اور رمضان سے متعلق جو احکام آئے ہیں اس کے درمیان قرآن مجید کی اس آیت کا آنا، یہ تمام یہ اشارے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کلام پاک کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید کی تلاوت جس قدر ہوگی آپ ویسی ہی ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ کی جانب سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھو، تلاوت کرو کثرت سے، یہ قرآن تمہارے لیے شفاعت بن کر کے قیامت کے دن آئیں گے۔ تو محترم سامعین، ہمارا تعلق قرآن مجید سے اس ماہ مبارک کے اندر خصوصی ہونا چاہیے، کثرت سے تلاوت کریں۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 3 دن پر ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے، بلکہ بعض تو 3 دن سے کم میں ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو کم سے کم ہم 3 دن میں ختم کریں، یا کم سے کم قرآن مجید ایک مرتبہ رمضان مبارک میں ختم کریں، یہ اتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط بنائے اور ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔